بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مصر کے ایک مشہور اسکالر جناب صالح الوردانی مصری کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اپنے متعلق خود بیان فرماتے ہیں کہ میں سنی سے شیعہ کیسے ہوا۔ عزیزاً، یہاں بالخصوص جو موجودہ حالات ہیں، مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اور دشمن مسلمانوں کو کس حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صالح الوردانی کو ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مصر میں 1952 میں پیدا ہوتے ہیں۔ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور خود قاہرہ میں ان کا ایک صحافتی دفتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کے میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، مصر میں اسلامی افکار۔ اس کتاب کے مطالعے کے دوران اور اس کتاب کی تیاری کے دوران مختلف فقہا، مختلف گزشتہ کتابوں سے واسطہ پڑا، تو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ فقہا میں کتنا اختلاف، اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ قرآن مجید تو عقل کا حکم دیتا ہے کہ آپ عقل کو استعمال کرو، تعقل و تدبر و تفکر، لیکن ہمارے ان بزرگان نے فقط بزرگان کی تقلید کرتے ہوئے ان چیزوں کو پس پشت ڈالا اور تقلید پہ ہی گزارا کیا۔ بہرحال خصوصیت کے ساتھ انہوں نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، 21 کتابوں کی یہ مصنف پورا زور لگاتے ہیں کہ مسلمانوں ضرورت ہے آپ کے ایک ہونے کی، التقارب۔ ان تقارب کے عنوان پہ ان کی مثلا ایک بڑی مشہور کتاب ہے التقارب والتباعد، اور آج جمعے کے دن کی بھی آج اگر بزرگان اسلام کی گفتگو سنیں تو کس طریقے پہ اتحاد کے لیے زور دیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اگر آج کا خطبہ جمعہ حضرت آیت اللہ خامنئی کا ملاحظہ فرمائیں اور سنیں، کس پہ زور ہے؟ بزرگان کا زور ہے اتحاد پہ۔ کس اتحاد پہ؟ یہ مسلمان، اور انہوں نے نام لے لے کے کہا اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور میں اسی مناسبت سے علامہ اقبال کو دیکھ رہا تھا، چونکہ وہ بھی اتحاد کے ایک بہت بڑے داعی۔ ایک نظم ہے، بہت تفصیلی نظم ہے، تصویر درد۔ علامہ اقبال کی میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ مولویوں نے اس وقت بھی بس یہی کیا ہوا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے اور یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ کیا ہے۔ ان اختلافات کو آپ جوان مزید الجھنے کے بجائے حقائق کو جانیے، اور پھر اس نظم کو ضرور پڑھیے گا۔ تصویر درد علامہ اقبال کی نظم ہے، کافی تفصیلی نظم ہے، جس کا ایک شعر بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مثلا علامہ اقبال اپنا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں، ہویدا آج اپنے زخم میں پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ کیوں روتے ہو اقبال، اور یہ آنسو کیوں بہاتے ہو؟ ایک شعر اور آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو۔ علامہ اقبال کا درد کیا ہے، اور جو نظم کا عنوان ہے تصویر درد، یہی کہ مسلمان کیسے بکھرے ہوئے ہیں۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ آئیے جوان علامہ اقبال کی اس درد کو سمجھیے، اور اس تصویر درد میں خود کو شامل کر کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک تسبیح میں پروئیں، اور وہ تسبیح کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہیں اگر کوئی شخص کسی روپ میں بھی اس تسبیح کے دانوں کو بکھیرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ بنے، تب آپ کو عزت ملے گی۔ جوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اتحاد اس وقت کی جو ضرورت ہے، آقا خامنئی کو سنیے، اور جناب صالح وردانی نے
پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ اس دور میں اگر اتحاد کے لیے بہترین کوشش کی ہے تو آیت اللہ خمینی نے۔ البتہ ایک جملہ جو وہ کہتے ہیں، اور ایک اپنی کتاب ہے کہ میں کیوں ادھر آیا، کیونکہ شافعی مذہب تھے اور شیعہ ہوئے، کہتے ہیں کہ ایک جملہ جو امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، اس جملے نے مجھے شیعہ بنایا ہے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل کی گفتگو میں پڑھ رہا تھا تو وہاں انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ ان علی کثیر الاعداء، علی وہ ذات ہے جس کے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ اب یہاں یہ جملہ فتح الباری کے حوالے سے بھی یہ کہیں جملہ ہے، علی وہ ذات ہے جس کے سب سے زیادہ دشمن ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ علی کی دشمنی کس وجہ سے تھی؟ کیا علی نے کسی کا مال غصب کیا ہوا تھا؟ کیا علی نے کسی کی توہین کی ہوئی تھی؟ نہیں، علی ابن ابی طالب سے بڑی دشمنی اگر زمانے کو تھی تو وہ ایک ہی تھی، اور وہ تھا دفاع مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ۔ اس جملے پہ غور کریے گا، اور آج بھی اسی کو معیار بنائیے کہ کون ہے جو دفاع اسلام کر رہا ہے اور دفاع مسلمان کر رہا ہے اور اس کا ذریعہ اتحاد کو قرار دے رہے ہیں۔ علی کے بڑے دشمن تھے۔ کیوں دشمن تھے؟ میں ایسے سوچ رہا تھا، جب پیغمبر اکرم کے قتل کا منصوبہ بنتا ہے تو علی بستر موت پہ سو کے مصطفیٰ کی عزت بھی بچاتے ہیں، امانتیں بھی بچاتے ہیں۔ اور پہلی جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ بدر میں تمام تاریخوں نے لکھا ہے کہ اگر 70 افراد دشمن کے مارے گئے تھے تو آدھے باقی سب مسلمانوں نے مل کے مارے تھے اور آدھے فقط علی نے مارے تھے۔ یہ تھی دشمنی کی وجہ جو علی سے دشمنی تھی۔ اور پھر اس کے بعد بدر کے بعد پھر احد واقع ہوتی ہے، بہت سارے بڑے بڑے بہادر گھبرا کے پیغمبر اکرم کو چھوڑ گئے، اور پیغمبر اکرم کا دفاع اگر کیا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ باقی جنگوں کو دیکھیے، خیبر کو دیکھ لیجئے، خندق کو دیکھ لیجئے، حنین کو دیکھ لیجئے، جب سارے دشمن کٹھے ہو کے خندق میں آتے ہیں تو کس نے دفاع کیا؟ ذات جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اس وجہ سے دشمن علی کی کس وجہ سے زیادہ تھے؟ کہ علی محافظ مصطفیٰ تھے۔ لیکن صالح الوردانی کہتے ہیں مجھے جس چیز نے شیعہ کیا ہے وہ کیا؟ کہ علی کے دشمن تو تھے، لیکن علی کی دشمنی ان سے نہیں تھی جہاں علی نے خیبر و خندق فتح کیا، زیادہ دشمنی وہی تھی جو علی کے ارد گرد تھے۔ اور دو پہلو جناب صالح الوردانی نے بیان کیے اور اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ صالح الوردانی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد علی کی دشمنی کے لیے ایک اظہار یہ کیا گیا کہ علی کے عیب تلاش کرو۔ یہ ذرا غور طلب چیز ہے، علی کے عیب تلاش کرو۔ میں اب طبیعت نہیں ان فلسطین کے حالات کو اور لبنان کے حالات کو دیکھ کے دل نہیں چاہتا کہ یہ ان اختلافی بحثوں کو، لیکن تحقیق کیجئے، جانیے ان چیزوں کو۔ علی علیہ السلام کے خلاف کیا ہوا؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علی کے عیب تلاش کرو، اور جب علی میں عیب نظر نہ آئے تو پھر یہ ہوا کہ علی کے دشمنوں کو سامنے لے آؤ۔ صالح الوردانی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا گیا کہ وہ جو کل اسلام کے حوالے سے علی کے مقابلے میں جنگ کرنے آئے تھے، کب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ جب مکہ فتح ہوا۔ اب پھر ایسے افراد کو علی کے مقابلے میں لے آئے کہ ان کی تعریفیں کرو، اور پھر ان کی تعریفیں کیا؟ علی سے بھی بہتر انداز میں ان کو پیش کیا گیا۔ لہذا اتحاد و اتفاق اور بقول علامہ اقبال کی تصویر درد بنی ہے، اور درد یہ ہے کہ حقائق کو اور عقل کی باتوں کو پس پشت نہ ڈالیے۔ اس ذات علی کو ہی دیکھیے، علی کا کیا کردار تھا۔ میں بارہا نہج البلاغہ سے یہ جملہ علی علیہ السلام کا نقل کر چکا ہوں، جہاں جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں امت مصطفیٰ کے اتحاد کا سب سے بڑا حریص ہوں۔ لفظ حریص استعمال کیا۔ آئیے عزیزان، جوانان بالخصوص، اسلام کو اس وقت، ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد۔ آگے بڑھیے، بقول اقبال ان بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کیجئے، آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کی طاقت بھی ہوگی، اور یہی حقیقت اسلام ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔